نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا سلسلہ جو امت پر ہیں چل رہا تھا، ان میں مختلف حقوق سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا، پھر آخری رسول ماننا، پھر آپ سے محبت ہونا یہ بھی ان کا حق ہے، اور ان کی اتباع کرنا یہ بھی آپ کا حق ہے۔ آج اگلے حق کا ذکر ہے کہ فطرتی بات ہے، جب ایک ہستی سے ہم محبت بھی کریں، اس کی عظمت کا اعتراف بھی کریں، تو انسان کے اندر سے ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اسے یاد بھی کرنا چاہیے اور مجھے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ فطرت ہے، ماؤں کو بچوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ بات بات میں اپنے بچے کو یاد کرتی ہے، میرا بچہ ہوتا تو یوں کرتا، میرا بچہ ہوتا تھا تو یوں کرتا تھا۔ اس کو ہر وقت اپنا وہ بچہ یاد آتا ہے جس سے وہ جدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اس وقت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، اب ہم اپنے محبوب سے کتنے دور ہیں، ہزاروں میل دور جدائی میں بیٹھے ہیں۔ تو محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی جدائی ہو تو محبوب یاد آتا رہے، اور جب یاد آئے گا تو اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اسی تذکرے کو درود کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اور یہ بھی حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کہ ہم اللہ کے حبیب کے احسانات، آپ کی عظمت، آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے سجدوں میں رو رو کر امت کے لیے مانگی، ان سب کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجیں، تب جا کر اللہ کے محبوب کا کچھ حق ادا کرنے کے قریب ہم شاید پہنچ جائیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے لیے سلام کا تذکرہ کیا، اپنے محبوب کے لیے بھی سلام کا تذکرہ کیا۔ اب یہ جو حق ہے ہم پر کہ ہمیں درود و سلام پڑھنا ہے، یہ سمجھ آئے گا قرآن سے کہ اللہ نے اس کو کتنی شدت سے بیان کیا ہے۔ مثلا مختلف انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ اب یہ مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا سلام علی محمد، چلو بھئی بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اتنی عظیم ہستی، اتنی بڑی عظمت والی ہستی، اب اس پر جب سلام کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے مطابق سلام کو ذکر کیا، اور انداز بھی بدلا، الفاظ بھی بدلے۔ مثلا سلام علی ابراہیم، یہ 3 لفظ آئے ہیں ہر نبی کے لیے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، 3 لفظ۔ لیکن جب اللہ کے محبوب پر سلام کی باری آئی تو قرآن میں اللہ نے 3 نہیں 18 لفظ استعمال کیے، پورے 18 لفظوں کے بعد یہ بات سمجھائی کہ میرے محبوب کا حق ہے کہ اس پر تمہیں سلام بھیجنا ہے، درود بھیجنا ہے۔ اب کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، کیوں؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے میرے حبیب کا تذکرہ صرف مخلوق نہیں کرتی، خالق بھی کرتا ہے۔ تو جو اتنی بڑی ہستی جس کا تذکرہ خالق بھی کرے تو اندازہ لگائے وہ کتنی عظیم شان والی ہوگی۔ پھر وَمَلَائِکَتَہُ، اور اللہ کے فرشتے بھی۔ اب فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ پتہ چلے میرے محبوب پر درود و سلام صرف زمین پر ہی نہیں، آسمانوں پر بھی بھیجا جاتا ہے، یہ سارے فرشتے میرے حبیب پر سلام میں مشغول ہیں۔ پھر کرتے کیا ہیں یہ؟
فرمایا یصلون علی النبی، یہ اللہ کے نبی پر سلام اور درود پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں سلام یہ نکرہ ہے، یصلون یہ فعل ہے، وہ اسم ہے یہ فعل ہے۔ اب یہ عربی جاننے والے سمجھیں گے کہ جب اسم ہوتا ہے تو وہ ایک بار ہوتا ہے اس کے بعد ختم، اور جو فعل ہوتا ہے اس میں استمرار ہوتا ہے مضارع میں، کہ وہ ایک دفعہ نہیں، وہ بار بار ہوتا ہے۔ مثلا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، چلو بھی ختم، ایک دفعہ کہا ہو گیا، اب دوبارہ اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن یصلون کا معنی ہے کہ موت تک، جب تک تمہارے سانس چل رہے ہیں تمہیں میرے محبوب پر درود پڑھنا ہے، یہ ان کا حق ہے، ایک آدھ دفعہ پڑھ دینا کافی نہیں ہوگا۔ پھر علی النبی، یوں نہیں کہا یصلون علی محمد، علی النبی نام نہیں لیا، کیوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کی عظمت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر نبی پر سلام میں نے نام لے کر کہا، جب میرے حبیب کی باری آئی تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ میں نے اس کا نام نہیں، اس کا مرتبہ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے خاص نبی ہیں، اسی لیے تمہیں ان پر درود بھیجنا ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ ایک عمل میں مشغول ہے، فرشتے ایک عمل میں مشغول ہے، پوری کائنات ہے، تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اب تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو، تم بھی میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ اب یہ 18 لفظوں کی ایک آیت ہے جو اللہ پاک نے درود اور سلام کی اہمیت اور اپنے حبیب کا حق بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا میں علماء نے فرمایا دو بڑے عجیب نقطے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کو اعتماد ہے کہ یہ کام ایمان والا ہی کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے یوں نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، نہ ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اللہ کے محبوب پر درود وہی پڑھ سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ دوسرا علماء فرماتے اس میں اشارہ ہے کہ اے ایمان والوں میرے محبوب پر درود و سلام پر بھیجو۔ اس سے پتہ چلا جو اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھتا رہے گا انشاءاللہ وہ ایمان والا ہی رہے گا، اس کا ایمان اس سے چھن نہیں سکتا، خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور بشارت ہے جو اللہ نے اسی آیت میں جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب درود ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیے عجیب بات ہے، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود پڑھو، اور ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو اپنے محبوب پر جو ہے وہ رحمتیں اور درود جو ہے وہ نازل فرما۔ بھئی یہ کیا، میں آپ سے کہوں کہ بھئی مجھے پانی لا کر دیجئے اور آپ مجھے ہی کہیں کہ مجھے آپ پانی لے آئیے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو الٹا آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم درود پڑھو، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنی کمزوری، اپنے گندہ ہونے کا اور اپنے کمتر ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ تو نے حکم دیا میرے محبوب پر درود بھیجو، ہماری گندی زبانیں، ہمارے گندے ذہن، یہ ناکارہ اور گناہگار جسم، ہم اس گندے جسم سے کیسے تیرے محبوب پر درود بھیجیں؟ وہ پاک ہستی، ہم ناپاک لوگ ہیں، وہ عظیم ہستی، ہم نکمے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ نہیں، اگر ہم تیرے حبیب پر درود بھیجیں گے یہ تو تیرے محبوب کی شان کے خلاف ہے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں تو اپنے حبیب کی شان کے مطابق ہماری طرف سے ان پر رحمت نازل فرما دے اور تو ہی ان پر درود ہماری طرف سے بھیج دے۔ تو یہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ اصل میں اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا اعتراف، اللہ کے حبیب کی عظمت کا اعتراف، اور اس لیے کہ میں بھیجوں گا پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا، جب اللہ بھیجیں گے تو وہ درود تو انشاءاللہ قبول ہو ہی جائے گا۔ تو یہ درود اصل میں دعا ہے اللہ کے محبوب کے حق میں۔
درود اصل میں ہدیہ ہے اللہ کے محبوب کے لیے، جو بندہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صلی علی قبری سمعتہ، جو میرے روضے پر آ کر درود پڑھے گا میں خود اس کا درود سنوں گا۔ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، وہ درود لے کر وہ اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو فرشتہ یہاں سے لے کر جاتا ہے یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہم اللہ کے حبیب کو کیا دیں گے بتائیں؟ سوٹ دیں گے؟ تو کوئی سوٹ حضور کی شان کے مطابق بازار میں نہیں مل سکتا۔ ہم کیا دیں گے بتائیں؟ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو اللہ کے حبیب کی عظمت کے مطابق پیش کر سکے۔ ایک ہی چیز ہے، وہ درود ہے، کہ یہ درود اللہ کے حبیب کی شان کے مطابق ہدیہ ہے جو ہم اللہ کے محبوب کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی حضور کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ کی عادت تھی آپ اس کو بھی ہدیہ دیتے تھے، اور اگر ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کم سے کم اسے دعا ضرور دیتے تھے۔ تو ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا ہدیہ اللہ کے محبوب کے پاس جاتا ہے۔ اب حضور اپنی سنت اپنی عادت کے مطابق ہمیں کوئی ہدیہ بھیجے تو وہ کیسے آئے گا؟ فرشتے کیسے لے کر آئیں گے؟ تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اللہ کے محبوب تمہارے لیے دعا ضرور کر دیں گے، اور جس کو حضور کی دعا لگ گئی اس کی دنیا بھی بنی، اس کی آخرت بھی بنی۔ تو یہ درود تو اصل میں میرے لیے ہے کہ میں ادھر کچھ بھیجوں گا اور وہاں سے جو آئے گا وہ میرے جانے والی چیز سے بہت بڑھیا ہوگا، کیونکہ میرا درود تو کیا ہوگا جو اللہ کے محبوب کی زبان اطہر سے میرے لیے دعا نکلے گی وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ اب درود کے فائدے کیا ہیں؟ دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا درود کا فائدہ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دنیا میں خوش قسمت ترین لوگ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جن کو دنیا میں اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اب کتنی خوش بختی تھی ان کی۔ تو اب اللہ نے ایک اور راستہ کھولا جس کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے اللہ کا سلام وصول کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر سے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بہت خوش ہیں آپ، آج سے پہلے تو ایسے کبھی مسکراتے ہوئے تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ڈیل کرتا ہوں، کیا تمہیں وہ ڈیل پسند ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے مجھے کہا اے میرے حبیب کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود پڑھے، آپ پر سلام پڑھے، اللہ سلمت علیہ عشرہ، وہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھے گا میں اللہ 10 دفعہ اس کے لیے سلام دنیا میں بھیجوں گا۔ تو میں نے عرض کیا یا اللہ میں اس پر راضی ہوں، یہ تو میری امت کے لیے سعادت بن گئی۔ اب درود پڑھنے والا وہ خوش قسمت انسان ہے جسے گھر بیٹھے اللہ کے سلام روز آ رہے ہیں۔ جتنی دفعہ پڑھ رہا ہے ایک دفعہ پڑھنے پر 10 سلام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اب بھائی اس سے بڑا دنیا میں خوش قسمت کون ہوگا؟ دوسرا فائدہ، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ، جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حتی ارد علیہ السلام، تو اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں جب اس کا درود و سلام مجھ پر آئے گا تو میں بھی اپنے اس امتی پر سلام بھیج دیتا ہوں۔ اب یوں سمجھ لیں آپ یہاں پر کہہ رہے اللہم صلی وسلم علی محمد، چھوٹا سا درود،
اے اللہ درود اور سلام بھیج اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہاں مدینہ سے بھی ہمارے لیے جواب میں سلام ہی آ گیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے، ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی آ کر آپ کو کہہ دے کہ جی میں فلاں بڑے بزرگ سے مل کر آیا ہوں، امام کعبہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، تو وہ بندہ اٹھ کر یوں کپڑے سیدھے کرے گا، پتہ کن نے سلام بھیجا میرے واسطے؟ امام کعبہ نے سلام بھیجا۔ بھائی کروڑوں امام کعبہ اللہ کے حبیب کی جوتیوں پہ قربان، وہ کتنا خوش بخت انسان ہے جس کو تاجدار کائنات کا سلام آ رہا ہوگا، سرکار دو عالم کا سلام آ رہا ہوگا، وہ ہے اصل خوش قسمت انسان۔ اور وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ درود و سلام پڑھیے، ادھر سے سلام آنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ کتنا خوش بخت آدمی ہوگا، مثلا آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ جی میں فلاں جگہ بیٹھا تھا، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے، وہاں آپ کا نام لے کر کوئی بات ہو رہی تھی، آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو آپ کہیں گے مجھ سے اچھا تو میرا ذکر ہے، تیری محفل میں تو ہے، چلو میں نہ جا سکا، میرا ذکر ہو رہا، یہی بڑی بات ہے بھائی۔ اب بزرگوں کی مجلس میں جس کا نام آئے وہ کتنا اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہے، اور اس کے بخت کے کیا کہنے جس کا نام اللہ کے حبیب کے سامنے لیا جائے اور اس کا تذکرہ وہاں کیا جائے، مدینہ میں روضہ اقدس کے اندر اس کا نام لے کر بھیجا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وکل بی ملکن، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا مقرر کیا ہے جو میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری قبر میں مقرر ہوگا، اور میرا جو امتی مجھ پر درود و سلام پڑھے گا وہ مجھے بتائے گا کہ یا رسول اللہ ان فلان ابن فلان، وہ جو فلانا فلانے کا بیٹا، نام باپ کا بھی لے کر بتائے گا، صلی علیک الساعہ، ابھی ابھی اس نے آپ کے لیے درود کا ہدیہ بھیجا ہے، قبول فرما لیجئے۔ اب آپ بتائیے، آپ بیٹھے تو دکان پر ہیں، کھڑے تو ریڑھی پر ہیں، گھر میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا ذکر مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب کے روضے میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ایک بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت دعا کرے، مجھے حاضری کا بہت شوق ہے، مجھے حاضری نصیب ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا حاضری سے زیادہ حضوری کی فکر ہونی چاہیے۔ کیا مطلب کہ آپ کا جسم وہاں نہ ہو، وہاں جسم ہوگا، یہ حاضری ہے، کہ جسم نہ ہو آپ کا دل وہاں ہو، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ کہ کتنے لوگ ہیں جن کو حاضری تو نصیب ہوئی ہے، حضوری نصیب نہیں ہوتی۔ اصل حضوری ہے کہ ہمارا دل اللہ کے حبیب کے روضہ اقدس کی طرف متوجہ ہو اور زبان سے درود و سلام جاری ہو۔ اب میں یہاں فکر مند، ادھر میرے تذکرے مدینہ منورہ میں ہو رہے ہیں، میں نہیں مدینہ گیا، میرے پاس نہیں پیسے تھے ویزا لگوانے کے، میں نہیں عمرہ حج کر سکا، لیکن روزانہ میرا نام کئی مرتبہ مدینہ میں حضور کے روضے میں لیا جائے، تو بتاؤ مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا بھائی؟ میں نہ بھی جا سکا، میں وہیں ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے وہ نسخے، ہمیں درود کے کتنے فائدے نصیب ہو رہے ہیں۔ پھر یہ درود غریب آدمی کو حکم حدیث میں آتا ہے، 360 جوڑ ہیں جسم کے، ہر جوڑ کے ذمے بدلے میں ایک صدقہ کرنا بندے پر واجب ہے۔ اب کون کرے بھائی 360 صدقے؟ غریب آدمی بیچارہ کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجد عندہ، جس آدمی کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے اور وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیسے ہی نہیں صدقہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے وہ مجھ پر یہ والا درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فإنہا زکاۃ لکم، کا جو یہ ایک دفعہ درود پڑھ دے گا فرشتہ اس کے اعمال نامے میں صدقے ہی صدقے لکھتا رہے گا۔ اب درود پڑھتے رہو اور صدقے ہی جو ہے وہ کرتے رہو۔ اب ایک مالدار آدمی نے 1000 روپے نکال کر صدقہ کیا اور غریب آدمی یہ درود پڑھ لے، اس کا صدقہ آپ کا صدقہ اللہ کے ہاں برابر ہے۔
ہو سکتا ہے اس کا پیسہ دینا پسند نہ آئے، لیکن آپ کا درود پڑھنا تو ضرور پسند آ جائے گا۔ تو یہ درود تو غریب آدمی کا صدقہ بنا دیا گیا، آپ روز صدقے کیجئے جتنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم بزرگوں کی مجلس میں جاتے ہیں کہ میرا دل پاک ہو جائے، گندگی سے صاف ہو جائے، میلا کچیلا ہے، اللہ تو اسے ٹھیک کر دے۔ اب کسی کو کسی بزرگ کی صحبت نہیں میسر، وہ نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو علیہ فإن صلاۃ علیہ زکاۃ لکم، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود پڑھنا تمہارے دل کو صاف اور پاک کر دے گا۔ یہ درود دل کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے اور دل پاک ہو جاتا ہے درود پڑھنے کی برکت سے۔ پھر ہم سب کوشش کرتے ہیں صراط مستقیم پر رہیں، کیوں؟ بھائی جنت میں جانا ہے۔ تو دو ہی راستے اللہ نے قرآن میں بتائے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کے راستے پر، دوسرا دوزخ کے راستے پر۔ اب میں کس راستے پر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ فقد خطئ طریق الجنہ، جو آدمی مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتا ہے سمجھ لو وہ جنت کے راستے سے ہٹ کر کہیں اور چل پڑا۔ تو جو درود پڑھتا رہے گا وہ جنت کے راستے پر ہے انشاءاللہ۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ درود پڑھنے کا عادی ہے انشاءاللہ وہ جس راستے پر ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور جب انسان کسی راستے پر چل پڑے اللہ منزل پر بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ تو درود پڑھنے والا سمجھو اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے، وہ اپنے آپ کو جنت کے راستے پر سمجھے۔ اب آخرت میں جب اٹھیں گے تو درود کے انعامات بے شمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 100 مرہ، جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پڑھے گا تو جب وہ قیامت والے دن آئے گا حشر میں تو اس کی پیشانی پر اللہ 2 لائنیں لکھ دیں گے۔ پہلی لائن پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یہ بندہ منافق نہیں پکا مومن ہے۔ دوسری براءۃ من النار، یہ بندہ دوزخ میں نہیں پکا جنت میں جائے گا۔ تو وہ آئے گا ہی جنت کا ٹکٹ لے کر میدان حشر میں جو درود پڑھنے والا ہوگا۔ کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لایا جائے گا۔ اب سارے امتی نیچے، ہمارے نبی اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ اب آپ بتائیں جب کوئی بزرگ آتا ہے تو لوگ دوڑ دوڑ کر آگے ہوتے ہیں کہ میں سب سے قریب بیٹھ جاؤں جا کر۔ اب وہاں تو دوڑ لگے گی جہاں اللہ کے حبیب تشریف فرما ہو، تو لوگ کہیں گے سب سے آگے میں بیٹھوں جا کر، اور وہی خوش بخت ہوگا جس کا ہاتھ اللہ کے حبیب کے پاؤں پر لگ رہا ہوگا اور وہ سب سے آگے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یوم القیامت بی، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین انسان وہ ہوگا اکثرہم علی صلاۃً، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اب جس نے 100 دفعہ پڑھا وہ آگے، 99 اس سے پیچھے، 98 اس سے پیچھے۔ اب دیکھو میدان کھلا ہے، لگائیے دوڑ، میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیں۔ اب قیامت میں پتہ چلے گا کون کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ کتنی خوش بختی ہے درود پڑھنے والے کی کہ اسے اللہ اپنے حبیب کا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اب لوگ پریشان ہیں قیامت والا دن کہ ہائے میری شفاعت ہو جائے تو میرا کام بن جائے، کاش اللہ کے حبیب میری شفاعت کر دیں۔ ہر بندے کی یہ چاہت ہوگی کہ میرے کام بنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 10 حین یصبح، کہ جو بندہ صبح 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھے، شام کو پھر 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادرکتہ شفاعتی، قیامت والے دن اس بندے کو میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اب چلو نہیں آپ لاکھوں کروڑوں درود پڑھ سکتے، بھائی 10 دفعہ کون سی مشکل بات ہے؟ صبح 10 دفعہ پڑھ لیجئے، شام کو 10 دفعہ پڑھ لیجئے۔ آپ بڑا نہیں درود پڑھ سکتے، چھوٹا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد چھوٹا سا درود ہے،
یہ بھی پڑھیں گے تو یہ بھی درود ہے، اس پر بھی وہی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو باقی درودوں پر ملیں گی۔ اب دیکھیے درود کی سب سے بڑی فضیلت یہ دنیا آخرت دونوں کے کام بنا دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کچھ ٹائم نکالا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس میں نفلی عبادتیں کیا کروں، مثلا میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں 1 گھنٹہ نکالا ہے، تو آپ بتائیں کم اجعل لک صلاتی، میں اس 1 گھنٹے میں آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشک بھائی جتنا تیرا دل کرتا ہے پڑھ لے۔ وہ کہنے لگے الربع، حضور میں ایسا کرتا ہوں 15 منٹ آپ پر درود پڑھا کروں گا اور پونا گھنٹہ باقی نفل کوئی اور کام کر لیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اچھی بات ہے لیکن اگر تو تھوڑا اور زیادہ کرے تو تجھے فائدہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے فَالنِّصْفُ، چلو حضور آدھا گھنٹہ درود آدھا گھنٹہ باقی کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو تھوڑا اور زیادہ کر لے تو تجھے فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگے چلو فالثلثین، پونا گھنٹہ درود 15 منٹ باقی کام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تھوڑی اور زیادتی کر تجھے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو حضور اب میں نے طے کر لیا سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تو ہر وقت مجھ پر درود پڑھتا رہے تو 2 انعام تجھے ضرور مل جائیں گے۔ پہلا اذن تکفی لک ہمک، اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے تیری ساری دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، دنیا تو بن گئی۔ اور وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، اور قیامت والے دن جب تو آئے گا تو تیرے اعمال نامے میں ایک دھبا بھی گناہ کا نہیں ہوگا، اللہ سب گناہ تیرے معاف کر دیں گے۔ اب درود پڑھنے والے کی بھائی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اب یہ معاملہ ہے محبت کا، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہی پڑھے گا، جس کے دل میں عظمت ہوگی وہی درود پڑھتا دکھے گا۔ اب جب دکان پر گاہک نہیں ہے، آپ کی کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پنجابی کی مثال ہے ہاتھ کاروال دل یاروال، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں، دل سے اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے رہیں، تو کون سی یہ بڑی بات ہے، یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے۔ عزم کریں گے تو اللہ توفیق دیں گے۔ ہم لوگ جب حج پر گئے تو وہاں ایک خاتون ہمارے اس میں تھیں، تو میرے اہلیہ کو اس خاتون نے یہ بتایا کہ میں گھر بوڑھی ہیں تو گھر میں بہویں ہیں، سارا کام تو وہ کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے میری ترتیب ہے، ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتی ہوں میں، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ اور اس نے یہ بتایا کہ میں بتاؤں اس کا مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ جس دن میرا 1,00,000 درود پورا ہو جاتا ہے اسی دن مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تو بھائی شوق کی باتیں ہیں، آگے بڑھیے، راستہ کھلا ہے۔ اللہ کے محبوب کی عظمت و محبت، یہ جتنے علماء جتنے بزرگ ان کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں اور ان کی قبر کی مٹیوں سے خوشبوئیں نکلی ہیں، علماء فرماتے ان میں اکثر بزرگوں کی جو وجہ ہے وہ ان کا درود پاک کا اہتمام تھا۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کا جنتی ہونا لوگوں پر ظاہر فرما دیا۔ تو بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ آج کے بعد درود کو اپنا معمول بنانا ہے انشاءاللہ۔ میں نے بھی ایک چھوٹا سا رسالہ درود پاک پر لکھا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نام جو گزشتہ کتابوں میں ہیں وہ بھی، اور جو ہماری کتابوں میں ہیں وہ بھی، جو اللہ کے نام ہیں اسماء حسنہ، انہی کے وزن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا جلتا نام لے کر 99 درود ہیں اس چھوٹے سے کتابچے میں۔ تو ایک تو اللہ کے نام بھی روز پڑھے جائیں گے، اللہ کے حبیب کے نام بھی روز پڑھے جائیں گے، اور درود و سلام بھی اس بہانے سے پڑھا جائے گا۔ تو وہ اگر روز ہی پڑھ لیا کریں گے تو یہ سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر کسی بھائی کو وہ لینا ہو تو بھائی غلام نبی سے وہ لے سکتا ہے، تو اسے پڑھیں، اس کا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو اور لطف آئے گا درود پڑھنے میں۔ جب آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو اور زیادہ آپ کو لطف آئے گا پڑھنے میں۔
ورنہ جو درود آپ کو آسان لگتا ہے آپ پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، اللہ آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔